السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی صورت سے آیت نمبر 96 سے لے کر کے آیت نمبر 104 تک یعنی 104، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین اکرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ قیامت کے دن جو مشرکین ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو دنیا پرست ٹائپ کے لوگ ہوں گے، جو نفس پرستی میں مبتلا لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو ظاہر اور نمایاں فرمائے گا۔ ایسے مشرکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کو دیکھ کر جہنم مزید جوش میں آئے گی اور چنگھاڑنا شروع کرے گی، جس کو سن کر جہنمیوں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ یعنی چہرہ نیچے اور ایسے پیٹ کر کے ان لوگوں کو جہنم کے اندر ایک کے اوپر ایک کر کے پھینکا جائے گا، جیسے کوڑا کرکٹ کو پھینکا جاتا ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی تفسیر میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جو مشرکین ہوں گے یا جو جہنم میں پھینکے جانے والے جو لوگ ہوں گے، ان میں 3 طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو مشرکین ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو کافرین ہوں گے، جو دنیا پرست اور نفس پرست لوگ ہوں گے، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مٹی پتھر کے جو بت ہوں گے یا مٹی پتھر یا پھر پیڑ پودے جن کو پوجتے تھے لوگ دنیا میں، ان کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ جہنم کی جو آگ ہے مزید بھڑکے۔ اور پھر ایسے جھوٹے معبودوں کو بھی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ میری عبادت کرو، جیسے فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، یا پھر اسی طرح سے آج کے زمانے کے بہت سارے پیر صاحبان جو گدی نشین بن جاتے ہیں، سجادہ نشین بن جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے پیر پڑو، مجھ کو اپنا پیر سمجھو، یہ سمجھو کہ میں دنیا میں تمہارے لیے خیر کا باعث ہوں اور آخرت میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، نجات کا پیالہ پلاتے ہیں۔ اور پھر یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب تم مرنا تو قبر کے اندر عہد نامہ یہ رکھ لینا تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ ایسے معبودوں کو بھی ڈالا جائے گا، اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا جن کے سامنے جو یہ چاہت رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کو لوگ ان کے اندر مانیں، اور ایسے بھی لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی طرف منسوب کر کے لوگ بیان کریں کہ آپ بھگوان ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں، اور پھر وہ سن کر کے خوش ہو، ایسے لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اب یہ سارے لوگوں کو جب جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے قالوا وهم فيها يختصمون، جہنم میں جاتے ہی یہ لوگ جھگڑنے لگیں گے ایک دوسرے سے، جہنم میں جاتے ہی یہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے جب ہم تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کے برابر سمجھ رہے تھے۔ ابھی دنیا میں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار شو کرنے والے لوگ بھی اپنے بزرگ اور پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب رات میں سمندر کے اندر جب ان کے مریدوں کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی تو اپنے کندھے پر رکھ کر کے اس کو پار لگایا۔ حالانکہ بظاہر وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو مشرکین ہوں گے جو اس کے اندر ہوں گے وہ جھگڑ رہے ہوں گے اس بات کے اوپر کہ جو معبود ہیں ہمارے، ان کو ہم لوگوں نے رب العالمین کے برابر سمجھا،
انہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چاہیے تھا ہم لوگوں نے ان کے لیے کیا. ان کے سامنے جھکے, ان کے پیر پر پڑے, ان کو اپنا سفارشی سمجھا, ان کے لیے نظر و نیاز دیا. اور یہ سارا کام کون کروایا؟ اللہ نے فرمایا وما اضلنا الا المجرمون. وہ لوگ کہیں گے کہ یہ سارے جو ہم لوگ گمراہی میں پڑے, مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا. مجرموں نے مطلب ابلیسوں نے, یعنی ابلیس نے, شیطان نے ہم لوگوں کو بہکایا اور ہم لوگ اس چکر میں پڑ گئے. ابلیس نے, شیطان نے ہم لوگوں کو بہکایا اور ہم لوگ اس چکر میں پڑ گئے. محترم سامعین کرام, یہ ساری باتیں ہو رہی ہوں گی اور یہ ساری باتیں کر رہے ہوں گے, جھگڑ رہے ہوں گے. اسی درمیان میں جہنمی لوگ حسرت اور نا امیدی سے کہیں گے فما لنا من شافعین, آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں. دنیا میں آپ کی سفارش کر دوں گا, آپ اپنے بیٹے کی سفارش کر دیجیے گا, یہ ان کی سفارش کر دیں گے, لیکن آخرت میں کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں. آخرت میں کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں. آخرت میں کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں. سفارش وہی کرے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے گا. سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا, اور سفارش اسی گناہ کا کرے گا جس کے بارے میں اللہ کہے گا اس گناہ کی سفارش کرو. کوئی کہے گا کہ ہم شرک کر لیں گے اور ہمارے حضرت ہماری سفارش کر دیں گے, شرک کے معاملے میں نہیں ہونے والا ہے. تو یہ جہنمی افسوس سے کہیں گے فما لنا من شافعین, آج میں ہمارا کوئی سفارشی نہیں, ولا صدیق حمیم, اور کوئی ہمارا آج ایسا دوست بھی نہیں ہے جو ہمارے درد کو سمجھ سکے. درد کو سمجھنا تو بہت دور کی بات, دو بول تسلی کے بول دے آج وہ بھی نہیں ہے کوئی. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد مزید کہا کہ جو مشرکین ہوں گے, جن کو ان کے شرک کی وجہ سے, یہ جو منافقین ہوں گے جن کو ان کے نفاق کی وجہ سے, یہ جو دنیا پرست ہوں گے, جو دنیا پرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے والے ہوں گے, یہ جو نفس پرست ہوں گے, جو اپنے نفس کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کچلنے اور روندنے والے ہوں گے, ایسے تمام کے تمام لوگ جب جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دو چار ہو رہے ہوں گے, تو اس وقت یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے. کیا گزارش کریں گے؟ اور دل میں سوچیں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, کاش ہم لوگوں کو پھر سے دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں گے. یہ وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے. آج کہنے کے لیے, آج کرنے کے لیے کہا جاتا تو نہیں کر رہے ہیں. آج توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تو توحید کی طرف دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. آج نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے تو نمازوں کے لیے نہیں آ رہے ہیں. آج نیت کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن کل قیامت کے میدان میں کہیں کاش اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے دنیا میں لوٹا دے تو ہم لوگ وہی عمل کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے, ہم مومنین کے صف میں شامل ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ نے بار بار اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ مشرکین, کافرین, منافقین, دنیا پرست ایسا ہی کہیں گے. لیکن اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ جھوٹے اس اعتبار سے ہیں کہ آج ان کی جان پڑ گئی ہے چکر میں, آج ان کی جان پچڑے میں پڑ گئی ہے اور چھوٹنے کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی, تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آج دنیا میں ہی دیکھ لیجئے, دنیا میں ذرا سی پریشانی پڑتی ہے تو لوگ ایک دم اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں, اور ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وسعت کو کھول دیتا تو پھر سب کچھ بھول گئے. ذرا سا پریشانی پڑی تو تہجد بھی شروع ہو گیا, دن رات دعا میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اچھائی دے دیتا ہے تو پھر 5 وقت نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے. آج کے ڈیٹ میں انسان کی یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ لوگ دنیا میں بھیج دیں گے تو پھر وہی کرے گا جو پہلے کرتے چلے آ رہے تھے. سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, وہ لوگ کہیں گے حسرت سے, نا امیدی سے, تکلیف سے اور پریشانی سے کہ کاش ہم لوگوں کو پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم لوگ اپنے رب کی پیروی کریں گے اور وہی کریں گے جو ایمان والے لوگ کرتے رہیں اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے. ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل حتمی اور آخری بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین, بے شک اس قصے میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور یہ آخری آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں. یہاں سے اس کے بعد پھر دوسرے نبی اور ان کے قوم کا ذکر ہوگا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات زندگی میں یہ ہے کہ واقعات زندگی میں نشانی یہ ہے کہ انہوں نے شرک کے خلاف ایک محاذ کھولا اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کو سربلند کرنے کے لیے انہوں نے ایک جہاد چھیڑ دیا. سنگل, اکیلے, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. اور جس قدر انہوں نے کوشش کی
اسی قدر ان کے باپ اور ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو ستایا، اور جس قدر ان کے قوم کے لوگوں نے ستایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی ان کو سربلندی دی، ان کو اعزاز بخشا، اتنا ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلند کیا، اتنا ہی اعزاز بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو جن جن آزمائشوں میں، جن جن تکلیفوں میں مبتلا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تکلیفوں کو ہٹایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دنیا میں امن چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، تو بھی توحید لینا پڑے گا، اور آخرت کی ہدایت چاہیے، آخرت کا امن چاہیے، آخرت کا سکون چاہیے، تو بھی توحید ہی لینا پڑے گا۔ توحید کے بغیر کہیں پر بھی کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا منہج ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب باتیں تو ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور ان تمام باتوں کو لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہے جو ان کا دل کرتا ہے، کرتے وہی ہے جو ان کا دل کرے گا۔ بس وہ ان کو خالی سنیں گے، بس سننے کی حد تک، کرنے کی حد تک نہیں، کرنے کی حد تک جو ہمارا دل کرے گا ہم وہی کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس میں نشانی تو ہے، وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا۔ غالب اس طرح سے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پنجے سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔